السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عصر کی نماز کے بعد میرے استاذ حضرت مولانا مجتبیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا کال آیا۔ کہنے لگے ارے بھائی معاویہ، بڑے حضرت ہو گئے ہو تم تو، بھائی بڑے اونچے حضرت ہو گئے تم تو، امروہہ میں ہاسپٹل کے انوگریشن پر آ رہے ہو، ادگھاٹن پر آ رہے ہو، اوپننگ میں تشریف لا رہے ہو، آپ تو بڑے حضرت ہو گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں حضرت ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اچھا مرغا بننا چاہتے ہو، مرغا بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل، مرغا بنے ہوئے تو بہت دن ہو گئے، آپ بس حکم کریں میں مرغا بننے کے لیے آ جاؤں گا۔ کہنے لگے اچھا۔ میں نے کہا جی بالکل، آپ حکم کریں میں مرغا بننے کے لیے آ جاؤں گا، اور لائیو چلاؤں گا میں اس کو یوٹیوب پر کہ میرے استاذ نے مجھے مرغا بنانے کے لیے بلایا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو میرے استاذ ہیں نا، ان کا نام ہے حضرت مولانا مجتبیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور یہ اس وقت حسن پور میں جو کہ ضلع امروہہ میں ہے، مسجد انگور والی، محلہ کوٹ، پوروی کنکر والا کنواں میں استاذ ہیں۔ بہت محنت سے اور بہت ساری اہم چیزیں میرے استاذ نے مجھے سکھائی ہیں، اور میں ہمیشہ ساری زندگی اپنے استاذ کا شکر گزار رہوں گا۔ ویسے تو سارے اساتذہ جو ہماری زندگی میں ہمیں جو کچھ سکھاتے ہیں وہ بہت قیمتی ہمارے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ استاذ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی جب آپ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھو گے تو آپ کو ان کی یاد آئے گی۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ میں امروہہ گیا تھا ہاسپٹل کے ادگھاٹن کے موقع پر، تو وہاں سے حسن پور بہت قریب ہے، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے استاذ کے پاس جاؤں گا اور بھی دیگر اساتذہ ان سے ملاقات کروں گا، لیکن موقع نہیں ملا۔ اب آج جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کال کیا، بولے مرغا بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل مرغا بننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جو بھی کچھ ہے آپ ہی کے طفیل میں ہے، آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے جو راتوں میں ہمارے لیے دعائیں مانگی، آپ نے جو تہجد میں ہمیں پڑھایا، انہی آپ کی محنت اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا آپ مرغا بنانے کے لیے بلاؤ، میں پورا ایک پوسٹر تیار کروں گا کہ مفتی اے ایم قاسمی صاحب اپنے استاذ کے کہنے پر مرغا بننے کے لیے حسن پور جا رہے ہیں، اور لائیو ٹیلی کاسٹ چلے گا، سب دیکھیں گے مرغا بنتے ہوئے۔ میں نے کہا حضرت آج جو بھی کچھ ہیں ہم وہ آپ کی وجہ سے ہیں۔ آپ دھوپ میں کھڑے ہونے کے لیے کہتے ہیں، ہم آج بھی دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تو کہنے لگے کہ چل مذاق کر رہا ہوں میں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ سچ میں بھی بنا دو تو میں بننے کو تیار ہوں، مجھے کوئی شرم آج بھی نہیں ہے۔ جو میرے استاذ ہیں وہ آج بھی میرے لیے استاذ ہیں، جو میرے بڑے ہیں وہ آج بھی میرے لیے بڑے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کے اندر اگر تکبر آ گیا نا، آپ کے اندر اگر علم کی وجہ سے بڑک پن آ گیا، آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اساتذہ کو اگر یہ سمجھنے لگے کہ ارے اب میری پوزیشن ہائی ہے، ان کی پوزیشن نیچے، یاد رکھیے گا آپ اوندھے منہ آسمان سے نیچے فرش پر آ کر گرو گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اساتذہ کا جتنا ادب کر سکتے ہو کرو۔ علم کا فائدہ آپ کو جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب آپ اپنے اساتذہ کا ادب کرو۔ اور ادب کیسا ہونا چاہیے کہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں سب کچھ۔ جب اساتذہ سے ملاقات ہو تواضع کے ساتھ ملو، عاجزی کے ساتھ ملو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ کوئی اگر مجھے ایک لفظ سکھا دے تو میں اس کا غلام ہوں، وہ بھرے بازار میں جیسے چاہے مجھے فروخت کر دے، میں اس کا غلام ہوں۔ علم سکھانے والے بہت قیمتی ہوتے ہیں، آپ کو علم دینے والے کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں ہوتے، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اپنے اساتذہ کا جتنا ادب کر سکتے ہو کرو۔ آج کل افسوس یہ ہے کہ ہم نے اساتذہ کا، ٹیچرز کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے والدین کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری ان سے کافی دیر بات چیت ہوئی، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حسن پور میں ہیں، آپ امروہہ میں ہیں، یا آپ آس پاس علاقے میں رہتے ہیں، اور آپ اپنے بچے کو بہترین عالم بنانا چاہتے ہو، قاری بنانا چاہتے ہو، حافظ بنانا چاہتے ہو، یا آپ دین سے متعلق کوئی اچھی رہنمائی چاہتے ہو، تو آپ میرے یہ جو استاذ ہیں ان کے پاس جا کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ جو طلبہ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں کہیں مدرسے میں ایڈمیشن لینے کی، آپ حضرت مولانا مجتبیٰ صاحب کے پاس جا کر پریپریشن کر سکتے ہو، تیاری کر سکتے ہو۔ میں نے کہا حضرت میں تو آج بھی جیسے میں پہلا تھا ویسا آج بھی ہوں۔ بعض دفعہ مولانا نے مجھے کسی چیز پر کئی بار ڈنڈے سے پٹائی بھی کی ہے،
8-10 ڈنڈے مارے ہیں کبھی، پھر بعد میں بڑے پیار سے مجھے چائے بھی پلائی ہے، کبھی کبھی رات میں تہجد میں آ گئے، معاویہ سبق یاد کرو چلو جا کے۔ ہم 1-2 ساتھی اور ہوا کرتے تھے، اٹھ کے فوراً چل دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، بہت عقل مند ہوں، بہت ہوشیار ہوں، اتنا نہیں ہوں میں۔ ہاں، بڑوں کی، اساتذہ کی، ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر ہوتا ہے کہ آپ اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو آپ کا ادب، آپ کا سلیقہ، آپ کی تمیز، آپ کی تہذیب اور اپنے بڑوں کو عزت دینے کی وجہ سے جو مقام آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، وہ آپ اپنی محنت سے کبھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، دعائیں بڑوں کی لو، دعاؤں کی کہو مت۔ دعاؤں کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ کافی دیر میری بات ہوتی رہی تو مجھے ایک واقعہ بھی میرے استاذ نے سنایا کہ ایک جج صاحب تھے، تو جج صاحب جو ہے نا، پہلے زمانے کا واقعہ ہے، آزادی سے پہلے کا، کہ ایک جج صاحب تھے تو وہ ان کے والد صاحب کہتے تھے ارے بھائی گھر آ جایا کرو، تو وہ کہنے لگے کہ آؤں گا۔ اس طرح سے کافی دن گزر گئے۔ تو ایک دن جج صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب آ گئے جوتا لے کے، اور جوتا لے کے جو ہے نا سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا۔ اب جج صاحب پٹ رہے ہیں کہ نہیں میں آؤں گا، والد صاحب غلطی ہو گئی اب آؤں گا۔ تو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تو کہنے لگے نہیں کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، میرے ابا ہیں، مارنے دو ان کو۔ اور ابا سے معافی تلافی کری۔ جب ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ میرے ابا ہیں، جب میں پیدا ہوا تھا تب ان کی عمر 25 سال کی تھی، آج جب میں 25 سال کا ہوں تو یہ 50 سال کے ہو گئے، لیکن آج بھی یہ مجھ سے 25 سال بڑے ہیں، تو یہ مجھے مار سکتے ہیں، یہ میرے بڑے ہیں اور میں ان سے پٹنے کو تیار ہوں۔ جب آپ اس درجے کا ادب کرو گے اپنے بڑوں کا، جب آپ اس درجے کا احترام کرو گے اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا، اور بڑے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ٹیچرز ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ ہوں، وہ اگر کوئی غیر آدمی بھی ہے آپ سے عمر میں بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، کڑوی باتیں جو بڑے بولتے ہیں برداشت کر جاؤ، کڑوی باتیں جو آپ کے ماں باپ بولتے ہیں برداشت کر جاؤ۔ اساتذہ آپ کو کڑوی باتیں بول دیتے ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہیں، آپ کی طبیعت کے خلاف ہیں، بس برداشت کر جاؤ۔ اللہ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ خدا کی قسم وہ مقام آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے دیکھ کے آپ لوگ سوچتے ہو کہ مفتی صاحب بڑے انٹیلیجنٹ فلاں فلاں فلاں، میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ اساتذہ کی اتنی عزت کی ہے، آج بھی میں اتنی محبت رکھتا ہوں اپنے اساتذہ سے کہ وہ مجھے اگر بھرے بازار میں بھی بول دینا کہ مرغا بن جاؤ یا ڈنڈے سے پٹائی لگا دے، مجھے رتی برابر بھی میرے دل میں اتنا سا بھی فرق نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ میں بات اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کل ادب ختم ہو رہا ہے، سلیقہ ختم ہو رہا ہے، تمیز تہذیب ختم ہو رہی ہے، والدین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اساتذہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کڑوی بات آج کل ہمیں برداشت نہیں ہے، اور چاہتے کیا ہیں؟ بڑا مقام، چاہتے کیا ہیں؟ عزت، چاہتے کیا ہیں؟ شہرت، چاہتے کیا ہیں کہ اللہ قبول کر لے۔ میرے عزیز بھائیوں، اساتذہ کی کڑوی باتوں کو اپنے لیے پھول سمجھو گلاب کا، اپنے والدین کی باتوں کو، کڑوی باتوں کو، ایسی باتیں جو آپ سننا نہیں چاہتے، ایسی چیز والدین کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے ہو رہی ہے جو آپ پسند نہیں کرتے، پھر بھی پسند کر لو، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں تک لے کر جائیں گی کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ میری بات ہوئی تو بہت ساری انہوں نے مجھے دعائیں دی، اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنے ضرور آؤں گا۔ کہنے لگے بڑے حضرت ہو گئے ہو تم، مذاق کر رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں حضرت، ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن آپ ہمارے استاذ ہو، اور آپ ہمارے لیے دل کے اسی کونے میں رہو گے جہاں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ بہت ساری انہوں نے مجھے دعائیں دی، میں نے سوچا کہ چلیں یہ واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔